یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہمشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہوہ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کی شکر گزاری کرتے اس کے حضور آتے ہیں، اور آج ہم دوسرا سیموئیل اس کا دوسرا باب سیکھنا شروع کریں گے۔ سیکنڈ سیموئیل چیپٹر 2۔ کل ہم نے پہلا باب دوسرے سیموئیل کا سیکھا، اور ہم نے وہاں پر کافی تفصیل سے دیکھا کہ جو دکھی سین ہے، جو جذباتی سین ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا تھی، اہمیت کیا تھی۔ جو شخص داؤد کے پاس یہ میسج لے کر آتا ہے، اس کی خبر کی اوتھینٹسٹی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کیا واقعی اس نے مارا تھا، اس بحث کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ پھر وہ جو مرثیہ، جو نوحہ داؤد نے ساؤل اور یونتن کے بارے میں لکھا، اس کے بارے میں ہم نے سیکھا۔ آج جب ہم دوسرا باب شروع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حالات، سرکمسٹانسز جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ موو کرتے ہیں، اور وداؤٹ اینی فین فیئر، زیادہ رولے رپے کے بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد جو ہے وہ یہودا کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ داؤد اور اس کے لوگ سکلاج میں موجود تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سکلاج وہ جگہ ہے جو فلسطینیوں نے دی تھی، لیکن یہاں پر داؤد ساؤل سے ڈر کر آیا تھا۔ اب چونکہ ساؤل بھی موجود نہیں رہا اور سکلاج بھی آگ کی وجہ سے کھنڈر بن چکا تھا، تو داؤد اور داؤد کے لوگوں کا یہی خیال تھا کہ ہم کہاں جائیں، اور وہ دعا کرتا ہے، وہ خداوند سے رجوع کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اس کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ میرے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہاں پر بھی اس نے جب دعا کی ہے اور خداوند سے انکوائری کی ہے، تو اس میں سردار کاہن انوالو ہے، اس میں افود انوالو ہے، اس میں اوریم اور تومیم انوالو ہیں۔ یہودا کے شہر ہبرون میں جانے کا داؤد کو خداوند کی طرف سے اجازت نامہ ملتا ہے، اور اگلی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ داؤد نے اپنی اشیاء کو پیک کیا، اخی نویم کو، ابی گیل کو لیا اور ہبرون کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ، اس کا گھرانہ اور وہ تمام لوگ اور ان کے گھرانے جو داؤد کے ساتھ تھے۔ ہبرون کی جو سٹی ہے، ہبرون کا جو شہر ہے، وہ تقریباً 19 مائلز ساؤتھ ویسٹ آف جیروسلم ہے، یعنی کہ جنوب مغرب میں یروشلم کے یہ شہر واقع ہے۔ ہبرون کو پہلے کریت اربا بھی کہتے تھے۔ یہاں پر جو پیٹریارکس ہیں، یعنی کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، وہ اکثر آیا کرتے تھے۔ یہ بڑا اسپیشل، بڑا مقدس، بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے عبرانیوں کے لیے۔ تیسری اور چوتھی آیت ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ سیکنڈ سیموئیل چیپٹر 2 ورس 3 اور 4، کہ داؤد اپنے ساتھ کے آدمیوں کو بھی ایک ایک گھرانے سمیت وہاں لے گیا، اور وہ ہبرون کے شہروں میں رہنے لگے۔ تب یہودا کے لوگ آئے اور وہاں انہوں نے داؤد کو مسح کر کے یہودا کے خاندان کا بادشاہ بنایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہبرون صرف ایک شہر کا نام نہیں، یہاں پر ہبرون کو ایک ریجن، ایک علاقہ بتایا گیا ہے جس میں کئی شہر، کئی گاؤں انوالو ہیں۔ یہ چیز میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، پھر دہرائے دیتا ہوں، اور آگے جا کر یہ چیز بائبل میں اور زیادہ اہم اور سگنیفیکنٹ ہوتی جائے گی، یہ مارکنگز زیادہ کلیئر ہوتی جائیں گی کہ پولیٹیکلی طور پر، سیاسی طور پر اسرائیل جو ہے وہ 3 بڑے حصوں میں تقسیم ہو چکا ہوا تھا داؤد نے جس وقت بادشاہی سنبھالی۔ ایک ہاؤس آف جوڈا تھا، یعنی یہودا کا علاقہ جو کہ جنوبی ٹرائبز پر مبنی تھا۔ دوسرا حصہ ہاؤس آف اسرائیل جو ناردرن ٹرائبز یعنی شمالی قبائل پر مبنی تھا، اور تیسرا وہ جس کو جلاد کہتے ہیں جو ٹرانس جارڈن ایریا ہے، جو کہ یردن کے مشرق میں ہے، یعنی روبن کے اور جد کے جو لوگ تھے۔ ساؤل کی وفات سے پہلے اسرائیل اور جلاد یعنی ناردرن علاقے اور جلاد کے علاقے ساؤل کے ساتھ تھے، لیکن یہودا پورے دل سے ساؤل کے ساتھ نہیں تھا۔ مختلف جگہوں پر یہ بات بڑی واضح لکھی جاتی ہے کہ اسرائیل کے لوگ اتنے تھے اور یہودا کے بھی جو ہیں وہ ساؤل کے ساتھ آتے تھے۔ ان کا کاؤنٹ جو ہے وہ علیحدہ لکھا جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ میں علیحدہ تشخص بناتے بھی تھے اور اس کو منواتے بھی تھے۔ چوتھی آیت میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہودا کے لوگ داؤد کو مسح کر کے یہودا کے خاندان کا بادشاہ بناتے ہیں۔ اب یہ کیا خود مسح کر دیتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ ان لوگوں کو اس چیز کا علم ہے کہ مسح کرنا جو ہے وہ کاہن کا یا خدا کے چنے ہوئے لاوی ہی کے
وسیلے سے پاسبل ہے۔ داؤد پہلے سے ممسو تھا، سیموئل نے اس کو مسا کیا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ انوائنٹنگ دوبارہ ہو رہی ہے۔ اب ایک اچھا سوال جو اس وقت پوچھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہودا کے لوگوں کو اپنا لیڈر تو چاہیے تھا، لیکن ان کو بادشاہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنے قبائل کا ایک شہزادہ تو چن سکتے ہیں، ایک سردار تو چن سکتے ہیں، لیکن انہیں بادشاہ بنانے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت لڑائی میں ساؤل اور اس کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ مارے جا چکے ہوئے ہیں۔ نارتھ میں، شمال میں پاور ویکیوم ہے، اور ساؤتھ کے جو لوگ ہیں، جنوب کے جو لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پیشتر اس کے کہ اب کوئی اور بادشاہ بنایا جائے شمالی قبائل کی طرف سے، بہتر ہے کہ ہم ایک بادشاہ ڈیزگنیٹ کر لیں، اس کو بنا لیں، تاکہ جب سارے قبائل اکٹھے ہوں تو ان کو پتہ ہو کہ ہمارا ایک بادشاہ ہے۔ ہم بہت دیر سے شمالی قبائل کی طرف سے ایک لیڈر اپنے اوپر برداشت کرتے آئے ہیں۔ اچھا، اب جن لوگوں نے داؤد کو یہاں پر بادشاہ بنایا ہے وہ اس کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ 20 جلاد کے لوگوں نے ساؤل کو دفن کیا، اور داؤد جو ہے وہ ایسے بہادروں کو ایکنالج کرتا ہے جنہوں نے ساؤل کی، اس کے بیٹوں کی سرکٹی لاشوں کی مزید بے حرمتی نہیں ہونے دی۔ ان کو وہ بیت شعان کی دیواروں پر سے اتار کے لائے اور ان کو پراپرلی دفنایا۔ یہاں پہ ہم داؤد کی وہ صفات دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف داؤد انسانوں میں مقبول تھا بلکہ وہ خداوند کا بھی ہر دل عزیز تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس علاقے کے باقی جو لوگ تھے، جب ایک بادشاہ ہٹتا تھا تو وہ دوسرے بادشاہ کے خاندان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا تھا، ان کو ختم کر دیتا تھا، ان کی نسلوں کو مٹا دیتا تھا۔ لیکن داؤد ایسا نہیں کرتا، اور داؤد نہ صرف ساؤل کی فیملی کی کیئر کرتا ہے بلکہ جن لوگوں نے ساؤل کی اور یونتن کی ڈیڈ باڈیز کی قدر کی، ان کا خیال رکھا، داؤد ان کو بھی عزت سے بلاتا ہے، کیونکہ 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ داؤد نے یہ 20 جلاد کے لوگوں کے پاس قاصد روانہ کیے اور ان کو کہلا بھیجا کہ خداوند کی طرف سے تم مبارک ہو، اس لیے کہ تم نے اپنے مالک ساؤل پر یہ احسان کیا اور اسے دفن کیا، سو خداوند تمہارے ساتھ رحمت اور سچائی کو عمل میں لائے، اور میں بھی تم کو اس نیکی کا بدلہ دوں گا، اس لیے کہ تم نے یہ کام کیا، پس تمہارے بازو قوی ہوں اور تم دلیر رہو، کیونکہ تمہارا مالک ساؤل مر گیا اور یہودا کے گھرانے نے مسا کر کے مجھے اپنا بادشاہ بنایا ہے۔ یہاں پر جو لفظ رحمت کا، جو لفظ نیکی کا ہے، وہ عبرانی میں اس کو خسد کہتے ہیں، اور یہ کئی دفعہ رپیٹ ہوا ہے۔ اب خسد جو رپیٹ ہو تو وہ عبرانی ایڈیمز کے مطابق، عبرانی زبان کے محاوروں کے مطابق اس کا ایک خاص مطلب ہے۔ جیسے وہ شخص داؤد خسد کرنے کی بات کر رہا ہے، نیکی کرنے کی بات کر رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ، یعنی یہ 20 جلاد والوں کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے نیکی کی، خسد کیا ساؤل کے ساتھ، کیونکہ ساؤل جو ہے وہ خسد کو، اس نیکی کو لوٹا نہیں سکتا، سو داؤد اس خسد کو، اس نیکی کو ساؤل کے اور اس کی فیملی کے بہاف پر ریسیپروکیٹ کر رہا ہے، لوٹا رہا ہے یہ 20 کے لوگوں کے لیے۔ شاید یہ برکت، شاید یہ نیکی، شاید یہ اچھی خواہشات کا لوٹانا ویسٹرن سوسائٹی کے لوگوں کو، مغربی ممالک کے لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن ہم جو مشرقی ممالک کے لوگ ہیں، ہم جو ایسٹرن سوسائٹیز ہیں، ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ جب کوئی خاندان آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو آپ ہمیشہ اس نیکی کو ڈبل کر کے، زیادہ کر کے لوٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس خسد کے کانسیپٹ کو، اس نیکی کے کانسیپٹ کو میں نے آپ کو روت کی کتاب میں بھی سکھایا اور سمجھایا تھا۔ روت کا پہلا باب، اس کی 8ویں اور 9ویں آیت، روت چیپٹر 1 8 and 9 ورس، جہاں پر نایومی کہتی ہے اپنی دونوں بہوؤں سے کہ تم دونوں اپنے اپنے میکے کو جاؤ، جیسا تم نے مرحوموں کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا، ویسا ہی خداوند تمہارے ساتھ مہر سے پیش آئے، تمہارے ساتھ خسد سے پیش آئے، کیونکہ نایومی خود وہ
ریٹرن نہیں کر سکتی، اس لیے وہ خداوند سے وہ نیکی، عرفہ اور روت کے بارے میں چاہتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ساؤل اس نیکی کو نہیں لوٹا سکتا، سو داؤد اس نیکی کو، اس رحمت کو یہ 20 جلاد کے لوگوں کے لیے لوٹانا چاہتا ہے۔ 7ویں آیت پر اگر ہم غور کریں تو وہ تھوڑی سی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نظر آتی ہے، تھوڑی سی ہمیں مختلف نظر آتی ہے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے 2 سیموئیل 2 باب 7ویں آیت، 2 سیموئیل چیپٹر 2 ورس 7۔ وہ یہ 20 جلاد کے لوگوں کو کہتا ہے کہ پس تمہارے بازو قوی ہوں اور تم دلیر رہو، کیونکہ تمہارا مالک ساؤل مر گیا ہے اور یہودا کے گھرانے نے مسا کر کے مجھے اپنا بادشاہ بنایا ہے۔ اب وہ کیوں ان کو قوی ہونے کے لیے اور دلیر ہونے کے لیے کہہ رہا ہے؟ اس میں دلیری کی کیا بات ہے؟ غور کیجئے کہ داؤد ان کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ اب میں بادشاہ ہوں، تم نیکی کو میری پا سکتے ہو اگر تم میرے ساتھ کوننٹ میں آ جاؤ۔ ساؤل اب مر گیا ہے، اب تمہیں کوننٹ جو ہے، عہد جو ہے، وہ مجھ سے باندھنا پڑے گا، اور اس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ دلیری سے فیصلہ کریں، کیونکہ یہ لوگ جو تھے یہ ساؤل کے ساتھ تھے۔ یہ 20 جلاد کے لوگوں کا ساؤل کے ساتھ، میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا، نہ صرف عزت کا رشتہ تھا بلکہ ان کی خون کی رشتہ داری بھی تھی، اور اس کا ریفرنس قضات کی کتاب، ججز کی کتاب 19th 20th چیپٹر ہے، اور پھر ہم نے 1 سیموئیل چیپٹر 11 میں بھی سیکھا اور دیکھا کہ کس طرح بنیامین کے لوگ یہ 20 جلاد کے لوگوں کے ساتھ منسلک تھے۔ اس قبیلے کو، اس علاقے کے لوگوں کو داؤد کے ساتھ جڑنے کے لیے واقعی دلیر ہونا پڑے گا۔ 8ویں آیت جو ہے وہ چینج آف سین ہے، ساری سین جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ نیر کے بیٹے ابنیر نے، جو ساؤل کے لشکر کا سردار تھا، اس نے ساؤل کے بیٹے اشبوست کو لے کر اسے مہانائم میں پہنچایا۔ ابنیر جو ہے یہ ساؤل کا کزن یا اس کا چاچا تھا، اس حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ اب ابنیر جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، نہ صرف جو بچی کچی ملٹری ہے وہ ابنیر کے پیچھے ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی دیر ساؤل زندہ رہا تھا اتنی دیر ابنیر جو ہے وہ سپہ سالار تھا، وہ نہایت اسٹرانگ تھا، اور جنگ میں اس کے موجود نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے، روایت ہے کہ جو عین دور کی وچ تھی، جو عین دور کی وہ عورت تھی جو کہ نیکرومینسر تھی، جو جنات کی آشنا تھی، وہ اس ابنیر کی رشتہ دار تھی، اور اس نے اسے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ ساؤل اس جنگ میں مارا جائے گا۔ سو ابنیر اس جنگ میں سے نکل جاتا ہے اس پری ٹیکسٹ پر، اس خیال کے ساتھ کہ میں اشبوست کو بچا لیتا ہوں تاکہ اسرائیل کے اوپر کوئی بادشاہ رہ سکے۔ اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل اور اچھی سٹڈی ہے جو کہ میں مختصراً بریفلی آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ اب اشبوست جو ہے وہ کسی کا نام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب میں اس کا مطلب آپ کو بتاؤں گا تو آپ بھی میرے اس خیال سے اگری کریں گے۔ اشبوست کسی کا وصف تو ہو سکتا ہے، کسی کا کریکٹرسٹک تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی کا نام نہیں ہو سکتا۔ اشبوست کا مطلب ہے شرمناک آدمی یا بے شرم انسان۔ اشبوست کے نام کے حوالے سے بہت زیادہ علمی تحقیق ہوئی، لوگ اس کے بارے میں ڈس ایگری اور اگری کرتے ہیں، لیکن سلاطین کی کتاب کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو، اشبوست کو، ایک اور نام سے پکارا گیا ہے جو ہے ایش بعال، اور زیادہ خیال یہی کیا جاتا ہے کہ اس کا اصلی نام ایش بعال تھا، لیکن اشبوست اس کو ایک خاص وجہ سے کہتے تھے۔ ایش بعال کا مطلب ہے فائر آف بال، یعنی بال کی آگ۔ ایش کا مطلب آگ ہے اور بال کا مطلب جو بال دیوتا ہے۔ لیکن کیا ایک عبرانی بادشاہ ساؤل کی طرح وہ اپنے بیٹے کا نام بال یعنی پیگن گاڈ کے اوپر رکھے گا؟ تو یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ساؤل کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بال کو یہاں پر ایک جنیرک ٹرم میں یوز کیا گیا ہے، جیسے لارڈ۔ اب لارڈ
خدا کے لیے بھی ایک جنیرک ٹرم یوز کی جاتی ہے، یا ماسٹر کو بھی کہا جاتا ہے، مالک کو بھی کہا جاتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح لارڈ یا لارڈ میئر مالک کے لیے یا بزرگ شخصیت کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اسی طرح زیادہ تر لوگ خداوند کا نام لیے بغیر خداوند کو دی لارڈ بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی عبرانی کلچر میں اس وقت ایسا ہو چکا تھا کہ بال کو گاڈ ود اے اسمال جی استعمال کیا جا رہا تھا، اور زیادہ خیال یہی کیا جاتا ہے کہ عبرانی لوگوں نے اگر بال کو یوز کیا ہے زیادہ تر تو وہ دنیاوی خداؤں کے حوالے سے یوز کیا ہے۔ بال وہ اس بال جو اسپیشل ایک خدا تھا ان لوگوں کا جو کہ پیگن لوگ تھے اس کے حوالے سے نہیں یوز کیا۔ تو بھی چونکہ زیادہ تر بائبل کے جو اسکرائبز ہیں جنہوں نے تحریر کی بائبل، وہ اس لفظ بال سے سخت خائف تھے، اس وجہ سے انہوں نے اشبال کا نام بے شرم آدمی رکھ دیا، اشبوست رکھ دیا، کیونکہ اس کے نام میں بال ایک غیر خدا کا نام آتا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ اشبوست جو ہے وہ 40 برس کا ہے جب وہ اسرائیل کا بادشاہ ہوا ہے، اور اس نے 2 برس بادشاہی کی۔ یہودا کے گھرانے پر داؤد نے بادشاہی کی، اور داؤد بنی یہودا پر 7 برس 6 مہینے تک حکمران رہا۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ اشبوست جو ہے وہ صرف 2 برس اس کی بادشاہی لکھی ہوئی ہے اسرائیل پر، لیکن یہودا پر داؤد کی بادشاہی 7 برس 6 مہینے لکھی گئی ہے، اور ان دونوں کا جو راج ہے، ان دونوں کا جو سلطنت کا ٹائم ہے وہ ایک دوسرے کے متوازی ہے، پیرلل ہے۔ پھر 5 سالوں کا ڈیفرنس کیوں؟ اس بارے میں ہم کل بڑے آرام سے سیکھیں گے، and I'm sure you're going to be blessed۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے کلام سے، اپنے بڑے نام سے بہت برکت بخشے۔ God bless you all۔ یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم 2 سیموئیل اس کا 2 باب خداوند کے کلام میں سے سیکھتے جا رہے ہیں۔ کل جب ہم نے 2 سیموئیل اس کا 2 باب 2 سیموئیل چیپٹر 2 سیکھنا شروع کیا تو ہم نے کئی اہم چیزیں دیکھیں۔ ہم نے دیکھا کہ داؤد جو ہے وہ یہودا کا بادشاہ بنایا جاتا ہے، ہبرون کے مقام پر وہ اسٹیشن ہے۔ یہودا کے لوگوں نے اس اینٹیسپیشن میں، اس خیال کے ساتھ اسے بادشاہ بنایا کہ ناردرن ٹرائبز کے لوگ، شمالی قبائل کے لوگ اپنا بادشاہ نہ بنا لیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نیر کا بیٹا اب نیر جو ساؤل کے لشکر کا سردار تھا، ساؤل کے بیٹے اشبوست کو لے کر اسے مہنائم میں پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر ایک اہم بات میں نے آپ کو بتائی اشبوست کے نام کے حوالے سے کہ اس کا نام جو ہے وہ اس کا وصف تو ہو سکتا ہے، وہ اس کا بگڑا ہوا نام، نک نیم تو ہو سکتا ہے، ریئل نیم نہیں ہو سکتا۔ اشبال اس کا اصلی نام تھا، جو ہم سلاطین کی کتاب کے آخر میں دیکھتے ہیں۔ کیوں اشبوست ہوا اس بارے سے میں نے سیر حاصل بحث کی، وی ڈسکسڈ اٹ لاٹ۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں ایک اہم نقطے کی طرف جو کہ کئی لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اشبوست کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اسرائیل کی بادشاہی کی 2 برس، اور یہودا کے گھرانے کی بادشاہی داؤد نے کی 7 برس 6 مہینے۔ لیکن ان 7 برسوں کے بعد 6 مہینے، 7 برس اور 6 مہینے کے بعد داؤد پورے اسرائیل پر بادشاہ بن گیا تھا۔ تو اس دوران تو اشبوست ہی بادشاہ تھا، پھر صرف اس کے 2 سال کیوں لکھا ہے؟ تو میں اس کو آپ کو بتاتا چلوں کہ کلام ہی سے ہم اسے دیکھیں گے، اور یہ بہت خوبصورت چیز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نیر کا بیٹا اب نیر اشبوست کو بادشاہ بناتا ہے تو اسے مہنائم میں پہنچاتا ہے۔ اب مہنائم جو ہے وہ ٹرانس جارڈن علاقے میں ہے، یعنی یردن کے مشرق کی طرف۔ 9ویں آیت میں 2 سیموئیل 2 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اسے جلاد اور آشریوں اور یزرائیل اور افرایم اور بنیامین اور تمام اسرائیل کا بادشاہ بنایا اس نے۔ یہ جو آیت ہے یہ ہمیں ایکچولی بتاتی ہے کہ جو اشبوست بادشاہ بنا اسرائیل کا، دیٹ واز پروگریسو، وہ آہستہ آہستہ وہ سٹیجز میں بنا۔ مہنائم میں کیوں اسے پہنچایا گیا؟ سیدھا اس وقت ناردرن ٹرائبز کا بادشاہ اس کو کیوں نہیں بنا دیا گیا؟ اسے وہیں پہ بنیامین میں رکھ کر بادشاہ کیوں نہیں بنا دیا گیا؟ اس لیے کہ ابھی یہ فلسطینیوں سے جنگ ہارے ہیں، فلسطینیوں نے وہ زیادہ علاقہ کیپچر کیا ہوا ہے۔ تو مہنائم ایک سیف جگہ ہے، محفوظ جگہ ہے جہاں پر یہ بادشاہ بنایا جا سکتا تھا۔
آہستہ آہستہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جلاد، آشریوں، یزرائیل، افرائیم، بنیامین اور تمام اسرائیل. اب تمام اسرائیل میں یہودا شامل نہیں تھا. دس از اونلی ناردرن ٹرائبز. تو جب یہ اس کا بادشاہ بنتا ہے تو وہ صرف اس کے بعد پھر اسے 2 برس ملتے ہیں. اس سے پہلے یہ جو 5.5 سال ہیں یہ ان تمام علاقوں کو اکٹھا کر رہا تھا، یونیفائی کر رہا تھا. نیر کا بیٹا اب نیر اور اشبوست. اس کے بادشاہ بنانے کے حوالے سے بھی بڑی خوبصورت ایک سٹوری ہے، ایک روایت ہے جو کہ خدا کے کلام کی ایک پروفیسی، ایک نبوت پر مبنی ہے، اور اس کو بھی ہم سیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اب نیر نے اشبوست کو بادشاہ کیوں بنا دیا؟ اب نیر کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ خداوند کے کلام کی، خداوند کے احکام کی پیروی کرنے والا شخص تھا، اور داؤد کے مسا ہونے کے حوالے سے بینگ اے ملٹری کمانڈر اس کو پتہ تھا. دوسری بات یہ فوراً ہی ہوئی ہے کیونکہ اس کی وفات کے بعد، ساؤل کی وفات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد واپس آ جاتا ہے یہودا میں، اور یہودا کے لوگ اس کو بادشاہ بنا رہے ہیں. تو اب نیر کو اس چیز کا علم تھا کہ داؤد بادشاہ بن رہا ہے اور داؤد سٹرونگ ہے، تو اس نے اشبوست کو بادشاہ بنانے کی کیوں بات کی؟ اس حوالے سے ہم جو روایت ہے وہ جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابن نیر اپنی طرف سے رائچس تھا. ابن نیر جو ہے وہ اپنی طرف سے بہتری کر رہا تھا. اس کو پتہ تھا کہ داؤد نے بادشاہ بننا ہے، لیکن کلام کی تشریح کے مطابق وہ جن ریبائز کو فالو کرتا تھا وہ یہ بتاتے تھے کہ داؤد کو بادشاہ بننے کا یہ اپوائنٹڈ ٹائم نہیں ہے، ابھی مقررہ وقت نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ اس کے لیے توریت کی ایک آیت ہے خداوند کے کلام میں سے، جینیسس 35:11، پیدائش 35:11، جہاں پر خدا یعقوب پر اپنی برکت کو نازل کر رہا ہے. ہم اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے حوالے سے جو ربینیکل انٹرپریٹیشن ہے، جو ریبائز تشریح اور تفسیر کرتے تھے، اس کے حوالے سے ابن نیر کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، ابن نیر کا جو نظریہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پیدائش 35:11 میں کیا لکھا ہے؟ وہاں پر لکھا ہے کہ تو برومند ہوگا یعقوب کے لیے اور بہت ہوگا، اور تجھ سے ایک قوم بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے، اور بادشاہ تیرے صلب سے نکلیں گے. اچھا، جتنے بچے اس وقت یعقوب سے پیدا ہو چکے ہوئے تھے وہ 11 تھے، یوسف تک تھے. تو اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی ہے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، 16ویں آیت میں واضح طور پر لکھا ہے کہ راخل سے بنیامین کی پیدائش ہوتی ہے. بنیامین سے جب ساؤل ایک بادشاہ بنتا ہے تو ریبائز کہتے ہیں کہ یہ ایک بادشاہ بن گیا، لیکن وہاں پر جو برکت ہے، جو براخہ ہے، بلیسنگ ہے، وہ یعقوب کے لیے یہ تھی کہ بادشاہ ان پلورل جمع میں ہے، کہ بادشاہ تیرے صلب سے نکلیں گے. کم از کم بھی 2 بادشاہ ہونے چاہیے تھے جو بنیامین کے ٹرائب سے آنے چاہیے تھے. یہ ایک انٹرپریٹیشن تھی، یہ ایک تفسیر تھی، اور ابن نیر اس کو مانتا تھا. ابن نیر اس آیت کی تشریح اور تفسیر کے مصداق چاہتا تھا کہ ساؤل کے بعد اشبوست بھی بادشاہ بن جائے، اور پھر داؤد کا ٹائم آ سکتا ہے، کیونکہ یہ اشبوست اور ساؤل دونوں بنیامین کے ٹرائب سے تھے، اور وہ جو ربینک انٹرپریٹیشن ہے، جو ریبائز کی تفسیر ہے، اس کو پورا کر سکتے تھے پیدائش 35:11 کے مطابق. یہ ایک خیال ہے جو ابن نیر کی اس موو کے حوالے سے کیا جاتا ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ابن نیر بے شک ایک اسٹیوٹ اسٹیٹس پرسن تھا، وہ ایک ماہر اور شاطر درباری تھا. اس نے ایک ویک بادشاہ اس لیے بنایا، اس نے کمزور بادشاہ اس لیے بنایا کہ وہ اس کمزور بادشاہ کے کندھے پر رکھ کر خود بادشاہی کر سکتا تھا، اور اس کو علم تھا کہ داؤد یہودا کی طرف ہے، تو ادھر نارتھ کی طرف، شمال کی طرف ابن نیر اپنا جو ہے ایک طرح کا بادشاہ بنا ہوا تھا. بادشاہ نام کا تو اشبوست تھا، لیکن چونکہ اشبوست میں اتنی اتھارٹی نہیں ہے، اتنا اختیار نہیں ہے، اس لیے ابن نیر جو ہے وہ آل ان آل تھا. خیر، 12ویں آیت میں سین چینج ہوتا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نیر کا بیٹا ابن نیر اور ساؤل کے بیٹے اشبوست کے خادم مہنائم سے جبعون میں آتے ہیں، اور زرویا کا بیٹا یوآب اور داؤد کے ملازم نکلتے ہیں اور جبعون کے تالاب پر ان سے ملتے ہیں. یہ ایک چانس میٹنگ ہو جاتی ہے، دونوں فریق ہیں، دونوں مخالف ہیں، ایک تالاب کی اس طرف اور دوسرا تالاب کی دوسری طرف.
तब लिखा है कि इब्नैयर ने युआब से कहा ज़रा ये जवान उठकर हमारे सामने खेल खेलें। सो इब्नैयर ये एक राय पेश करता है कि ग्लैडिएटर स्टाइल में एक ज़रा लड़ाई हो जाए, और लिखा है कि वो दोनों पार्टियां तादाद के मुताबिक आमने सामने होते हैं और 12 आदमी लेते हैं और 12 आदमी एक दूसरे से ग्लैडिएटर स्टाइल में लड़ाई करते हैं। ये उसी तरह की लड़ाई है कि जिस तरह दाऊद और जाती जूलियत की लड़ाई हुई थी कि जो जीत गया वो दूसरी आर्मी को मार देगा, और जो यहाँ पर भी जीत जाएगा हम देखते हैं कि वो दूसरी आर्मी पर फतहमंद होगा। अब होता ये है कि 17वीं आयत में हम देखते हैं कि बड़ी सख्त लड़ाई होती है, यानी ये लड़ाई अप स्केल हो जाती है। क्यों अप स्केल हो जाती है, क्यों बढ़ जाती है, जंग में तब्दील हो जाती है? इसलिए क्योंकि लिखा है कि वो 12 के 12 आदमी एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं और वो मारे जाते हैं, यानी वो टाई हो जाता है। तो उन 12 लोगों की लड़ाई का चूंकि नतीजा नहीं निकलता, इसलिए हम देखते हैं कि फिर लड़ाई फुल स्केल शुरू हो जाती है। और लिखा है कि इसराइल के लोगों ने दाऊद के खादमों से शिकस्त खाई। सो इब्नैयर जिसने ये लड़ाई शुरू की थी, अब वो रिट्रीट कर रहा है, वो पिछले पैर भाग रहा है। और हम देखते हैं कि ज़रोया के तीनों बेटे, ज़रोया जो है वो दाऊद की बहन थी, और उसके 3 बेटे थे, युआब, अबीशे और असाहील। अबीशे बड़ा बेटा था, युआब दरमियान वाला बेटा था, और असाहील छोटा बेटा था। और ये पीछा करते हैं अब्नैयर की फ़ौजों का। असाहील जो है वो मेन प्राइज़ की तरफ जाता है, वो चाहता है कि मैं अब्नैयर को ही पकड़ लूँ। और असाहील ने अब्नैयर का पीछा किया। अब्नैयर का पीछा करते वक्त लिखा है कि वो दाहिने या बाएं हाथ ना मुड़ा। अब अब्नैयर जो है वो उसे अपने पीछे नज़र करके उसे कहता है कि ऐ असाहील, क्या तू है? उसने कहा हाँ मैं हूँ। अब्नैयर उससे कह रहा है कि अपनी दाहिनी या बाएं से मत को मुड़ जा और जवानों में से किसी को पकड़कर उसके हथियार लूट ले, पर मेरे पीछे ना आ। अब ये अब्नैयर जो है, जो कि कई जंगों का शातिर माहिर जंगी वेटरन है, वो कह रहा है कि तू किसके पीछे आ रहा है। वो उसे बेसिकली आराम से तड़ी लगा रहा है कि भाई तू इधर उधर हो जा, मेरे पीछे ना आ, क्योंकि मेरे पीछे आया तो मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अब्नैयर ना सिर्फ कॉन्फिडेंट है, बल्कि उसको पता है कि असाहील को जब अगर उसने मार दिया तो ये लड़ाई कम नहीं होगी, ये बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि फिर लड़ाई जो है वो 2 साइड्स के बीच में नहीं होगी, वो फिर ख़ानदानी झगड़े में बदल जाएगी। असाहील हम देखते हैं कि बहुत तेज़ भागने वाला है। कलाम में लिखा है कि वो जंगली हिरन की मानद सुबक पा था, और वो अब्नैयर के बिल्कुल ऊपर चढ़ जाता है। अब अब्नैयर ना चाहते हुए भी उसको, अगरचे वो मारना नहीं चाहता, लेकिन वो अपनी जान तो बचाएगा, क्योंकि पेशतर इसके असाहील जो है वो उसको मारे। हम देखते हैं कि अब्नैयर जो कि कई जंगों का मशाक एक्सपीरियंस्ड सोल्जर है, वो क्या करता है कि उसने अपने भाले का पिछला हिस्सा, जो लकड़ी वाला हिस्सा है, उसको शार्पन किया हुआ है, उसको तेज़ किया हुआ है, तो वो उसी को पीछे कर देता है बगैर मुड़े, और असाहील तेज भागता हुआ उसी के ऊपर चढ़ जाता है, तो वो मारा जाता है, क्योंकि वही भाला जो है वो उल्टी साइड से उसके पेट के अंदर चला जाता है। और हम देखते हैं कि कलाम में लिखा है कि असाहील वहीं पर गिरकर मर जाता है। अब बाकी लोग जो युआब की यानी दाऊद की फ़ौज के हैं, वो तो इस मंज़र के बाद जो हैं वो बिल्कुल दम बखुद हो जाते हैं, बिल्कुल स्टिल हो जाते हैं। लेकिन अबीशे और युआब जो हैं वो इस चीज़ को देखकर फिर अब्नैयर के पीछे चल पड़ते हैं, क्योंकि अब उनकी आंखों में खून उतर आया है और अब उनके दिल में अब्नैयर को कत्ल करने का पूरा इरादा है। युआब और अबीशे अब्नैयर का पीछा करते करते हम देखते हैं कि कोहे अम्माक तक पहुंच जाते हैं, जो दश्ते जबौन के रास्ते में है। अब मुझे जो है ये पूरे मैप पे नज़र नहीं आ सका, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता सकता। अलबत्ता हम जो वाज़ेह चीज़ है, जो अहम चीज़ है, उसको देखते हैं कि एक तो ये कि सूरज डूब गया है, दूसरा ये कि बनी बिन्यामीन जो हैं वो अब अब्नैयर के पीछे इकट्ठे हो जाते हैं और एक दस्ता बन जाता है, और ये पहाड़ की चोटी पर सारे जो हैं डिफेंसिव पोजीशंस ले रहते हैं, जिससे होता ये है कि युआब और अबीशे जो हैं वो
سورج بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے بھی، اور چونکہ ابنیر اور اس کی آرمی نے اب ایک ڈیفینسو سٹینڈ لے لیا ہے، تو یہ اتنی اسٹرانگ پوزیشن نہیں رہی یوآب کی اور ابیشے کی۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اب نیر یوآب کو پکار کر کہتا ہے کہ کیا تلوار اب تک ہلاک کرتی رہے گی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اس کا انجام کڑواہٹ ہوگا؟ تو کب لوگوں کو حکم دے گا کہ اپنے بھائیوں کا پیچھا چھوڑ کر لوٹ جائیں؟ نیر، جس نے یہ لڑائی شروع کی تھی ایکچولی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ آؤ لڑائی کرتے ہیں اور یہ جوان ہمارے لیے کھیلیں، ایک جنگی کھیل کھیلیں، اب وہ یوآب سے کہتا ہے ڈپلومیٹک سٹائل سے، اب بہت ہو گیا ہے، تم ہمیں اب ہرا نہیں سکتے، اور تیرا پرسنل ذاتی نقصان بھی ہو گیا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اب تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ یوآب بڑا کلیئرلی اس کو بتاتا ہے کہ زندہ خدا کی قسم اگر تو نہ بولا ہوتا تو لوگ صبح ہی کو ضرور چلے جاتے اور اپنے بھائیوں کا پیچھا نہ کرتے۔ یوآب اس کو بتا رہا ہے کہ تو نے صبح بول کر لڑائی شروع کی تھی، ہم تو ویسے ہی واپس چلے جاتے، اور تیری ہی بولنے کی وجہ سے نہ صرف لوگوں کا نقصان ہوا بلکہ میری فیملی کا، میرا پرسنل نقصان ہوا، میرا بھائی اساہیل مارا گیا۔ خیر، یوآب نرسنگا پھونکتا ہے، لوگ ٹھہر جاتے ہیں اور پھر وہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ یوآب ابنیر کا پیچھا چھوڑ کر جب واپس لوٹتا ہے اور اپنے لوگوں کو گنتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ داؤد کی سائیڈ نے بہت زیادہ نقصان نہیں اٹھایا، 19 آدمی اور اساہیل یعنی 20 آدمیوں کا نقصان ہوا ہے، جبکہ بنیامین کے اور ابنیر کے جو لوگ تھے وہ 360 مارے گئے ہیں۔ تو بہت بڑا نقصان انہوں نے اسرائیل کا کیا، ناردرن ٹرائبز کا کیا، یہودا کے لوگوں نے۔ وہ اس لیے بھی تھا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ داؤد اور داؤد کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بڑے ٹرین ہو گئے ہوئے تھے۔ وہ جب ساؤل سے بچتے بچاتے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے تو مختلف لڑائیوں میں حصہ لیتے تھے، مختلف جنگوں میں حصہ لیتے تھے، انہوں نے امالیکیوں، جسوریوں کے خلاف بہت جنگیں کی تھیں۔ سو ہم جانتے ہیں کہ داؤد کے لوگ ٹرینڈ ملٹری لوگ بن چکے ہوئے ہیں، جبکہ ابنیر اگرچہ خود ایک اچھا جنرل تھا، کئی لڑائیوں کا ایکسپیرینس تھا اس کو، اس کے باوجود اس کے ساتھ جو لوگ تھے ہم جانتے ہیں کہ وہ فلسطینیوں سے شکست کھائی ہوئی ہے ان کی آرمی نے پہلے، تو وہ پہلے ہی مینٹلی اور فزیکلی ویک ہیں۔ لکھا ہے کہ اس جنگ کے بعد جو کہ اتفاقاً شروع ہوئی، یوآب اور ابیشے اساہیل کو اٹھا کر اسے اس کی باپ کی قبر میں جو بیت الخم میں تھی دفن کر کے لے گئے۔ لیکن یہاں سے ہم ایک اہم چیز دیکھتے ہیں کہ یوآب جو ہے اور یوآب کا بھائی ابیشے جو ہیں وہ پرسنل فیوڈ میں، وہ ذاتی جنگ میں اب انوالو ہو گئے ہیں جو ابنیر سے اور اس کے خاندان کے ساتھ جاری رہے گی، کیونکہ ہم جانتے ہیں مشرقی ممالک میں خاندانی لڑائیاں بہت دیر تک چلتی ہیں، جب تک ان کا انصاف نہ ہو جائے، جب تک وہ دوسری پارٹی کو بھی نقصان نہ پہنچا لیں۔ سو ہم اس کے بارے میں آگے دیکھیں گے، یہ ایک میجر امپیکٹ ڈالے گی، ایک اہم ایفیکٹ ہوگا اس جنگ کا جو یوآب کے اور ابنیر کے گھرانے کے بیچ میں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے، اپنے بڑے نام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو آل۔